الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ العصر. وہی معاشرتی مسائل جو چل رہے تھے وہی بیان ہو رہے ہیں. ایک بنیادی بات یاد رہے کہ دین اسلام زندگی کے ہر فعل کو خواہ وہ چھوٹا ہے یا بڑا آخرت کی نظر سے دیکھتا ہے. یہ بنیادی بات ہے. آج ہم اس بات سے بھی بڑی حد تک دور ہو چکے ہیں، خصوصاً بر صغیر میں جو ہمارا میل جول ہندوؤں سے رہا تو اکثریت ہندوؤں کی تھی. پھر کچھ حکمران مسلمانوں میں بھی ایسے گزرے جنہوں نے ہندوؤں کے ساتھ میل جول بڑھانے کے لیے اسلام میں اور کفر میں تمیز اٹھانے کی کوشش کی، جیسے جلال الدین اکبر جیسے لوگ کہ وہ سب خدائی کو یاد کرتے ہیں، سب ایک ہو جائیں تو اپنی سیاسی ضروریات کے لیے. تو ہندو اگرچہ کم و بیش 800-900 سال یا لگ بھگ 1000 سال مسلمانوں کی حکومت رہی، لیکن ہندو اپنے ہندو مت میں اتنا پکا رہا کہ کسی مسلمان کے کپڑے کے ساتھ اس کا کپڑا لگ جاتا تو وہ کپڑا جلا دیتے، کسی کا ہاتھ لگ جاتا تو وہ ہاتھ کو گائے کے گوبر یا پیشاب سے پاک کرتے. جو ان کے کھانے پینے کی جگہ تھی، اگر کسی مسلمان کا پاؤں پڑ جاتا تو ان کے نزدیک گائے کا پیشاب جو ہے وہ کسی کو ہندو میں مذہب میں داخل بھی کرے تو اسے وہ کہتے ہیں امرت پی لو، امرت پی لو. تو امرت گائے کا پیشاب ہوتا ہے، ان کی مراد یہ نام امرت رکھا ہوتا ہے لیکن ہوتا گائے کا پیشاب ہے. اور آج اس دور میں بھی زیادہ کٹر مذہبی ہندو یا جو مذہبی رہنما ہیں ان کے، تو وہ آج بھی ایک چھوٹی سی بوتل میں گائے کا پیشاب جیب میں لیے پھرتے ہوتے ہیں کہ کہیں کسی مسلمان سے ہاتھ میں لانا پڑے یا کپڑے لگ جائے تو انہیں پاک کرنے کے لیے وہ تھوڑا تھوڑا سپرے کر لیتے. تو ہندو اپنے ہندو مت میں تو اتنا پکا رہا کہ اس نے کوئی اسلامی رسم تو دور کی بات ہے، مسلمانوں کے ساتھ ٹچ ہونا یا ان کے ساتھ لگنا بھی مناسب نہ سمجھا. لیکن مسلمانوں کی بدقسمتی یہ کہ یہ حق سے ہٹتے گئے اور ہندوؤں کی رسومات اپناتے چلے گئے. ہماری اب آپ شادی بیاہ کی رسمیں دیکھیں، موت کی رسمیں دیکھیں اور عام میلے ٹھیلے دیکھیں تو ان میں آپ کو اکثریت ہندوازم کی غالب نظر آئے گی. ایک جو بہت بڑا نقصان ہوا، یہ تو وہ چیزیں ہیں جو مادی ہیں اور اگر کوئی حکومت کوئی حکمران چاہے تو ایک حکم میں بند کر سکتا ہے، لیکن ایک جو بہت بڑا نقص ہوا وہ یہ ہوا کہ اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب باطلہ ہیں ان کا فلسفہ یہ ہے
کہ کون سی عبادت کی جائے تو اس میں دنیا کا کیا فائدہ ہوگا، کیونکہ آخرت کا تو تصور نہیں کسی کے پاس، آخرت کا تصور ہی نہیں مذاہب باطلہ کے پاس۔ اگر کوئی ٹوٹا پھوٹا تصور باقی ہے تو اہل کتاب کے پاس، یہود اور نصارہ کے پاس، ان دو کے علاوہ ان کے پاس بھی صحیح تصور نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی کتابیں مسخ کر دی، عقیدے برباد کر دیے۔ لیکن ان کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں ان میں آخرت کا تصور نہیں ہے، بلکہ جو کچھ وہ کرتے ہیں دنیاوی فائدے، یہ کام کریں گے تو یہ مرض ٹھیک ہو جائے گا، یہ عبادت کریں گے تو روزی زیادہ ملے گی، یہ پوجا کریں گے تو فلاں کام ہو جائے گا، اس طرح۔ ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ یہ جو سوچ ہے یہ ہم نے ہندوؤں سے لے لی، اور یہ اتنی اندر تک چلی گئی ہے ہمارے کہ کئی خطوط مجھے بھی آتے ہیں، جی میں نماز بھی 5 گانا پڑھتا ہوں، میں صبح شام ذکر بھی کرتا ہوں، میں تلاوت بھی کرتا ہوں، تسبیحات بھی پڑھتا ہوں، لیکن پھر میں بیمار ہو گیا۔ بیمار ہونا یا صحت مند ایک الگ بات ہے، دنیا کا ایک نظام ہے، اللہ کریم نے ایک سسٹم بنا دیا ہے، بندہ بیمار بھی ہوتا ہے، صحت مند بھی ہوتا ہے، یہ ایک نظام ہے اللہ کا جو چل رہا ہے اور چلتا رہے گا جب تک دنیا قائم ہے۔ لیکن جو تمہیں توفیق عبادت ہے یہ تو تمہارے اللہ کے ساتھ تعلق استوار رکھنے کے لیے ہے، اللہ کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ہے، اللہ کے ساتھ اللہ کی محبت کے لیے ہے، اللہ کے ساتھ اللہ کے حبیب کے اتباع کے لیے، اللہ کے دین کے اتباع کے، یہ تو ایک الگ نعمت ہے جس سے تمہاری ابدی زندگی سنور رہی ہے۔ اور پھر ایک اور بات یاد رکھیں، عبادات سے جہاں آخرت بنتی ہے تو جس بندے کی آخرت بہتر ہوتی ہے اس کی دنیاوی زندگی بھی بہتر ہو جاتی ہے، کیونکہ دنیا آخرت کا ایک پرتو ہے۔ اگر انسان میں سمجھ ہو، شعور ہو، تو جو برائی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، اس کے پاس کتنی بھی دولت ہو، کتنی اقتدار و اختیار بھی ہو، اسے سکون نصیب نہیں ہوتا، بے قرار رہتا ہے، تڑپتا رہتا ہے، خوف زدہ رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ظلم کی وجہ سے اس کی آخرت جو ہے وہ برباد ہو رہی ہے، وہاں اس کے لیے طرح طرح کے عذاب بن رہے ہیں۔ تو آخرت حقیقی زندگی ہے، دنیاوی عارضی ہے، اس پہ اس کا عکس پڑتا ہے، اور آدمی کو اور کچھ نہ ہو تو اسے سکون نہیں آتا، اسے سمجھ بھی نہیں آتی میں کیوں ڈرتا ہوں، میں کس سے خوف زدہ ہوں۔ ہزاروں پہرے اپنے گرد لگاتا چلا جائے گا پھر بھی ڈرتا رہے گا، محلوں میں اسے نیند نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ آخرت برباد ہو رہی ہے، اور جس کی آخرت بن رہی ہے وہ روکھا سوکھا کھا کے خوش رہے گا، زمین پہ لیٹ جائے گا، سکون سے سو جائے گا، کیونکہ آخرت میں جو اس کے لیے اللہ کے نزدیک اجر بن رہا ہے اس کا پرتو یا اس کی شعائیں یا اس کی ریزز اس دنیا میں اسے محسوس ہوتی۔ تو آدمی کو سوچنا یہ چاہیے کہ اگر بیماری بھی آ گئی ہے تو آخرت سدھر رہی ہے تو اس بیماری میں اسے وہ جزا و فضا اور وہ پریشانی نہیں ہوگی جو اگر دوسرا کوئی اس طرح بیمار ہوتا تو وہ جزا فضا کرتا۔ ایک وقت میں رزق میں تنگی آ جاتی ہے، اللہ قادر ہے، دوسرے وقت میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو دونوں طرح دیکھا تو یہ جاتا ہے کہ کم رزق میں کیا میری بارگاہ میں ہی رہتا ہے یا حصول رزق کے لیے دوسروں کے دروازے پہ چلا جاتا ہے۔ زیادہ رزق دے کر بھی دیکھا یہ جاتا ہے کہ میری اطاعت کرتا ہے یا رزق کے بل بوتے پہ بفر کر فرعون بن جاتا ہے اور منمانیاں کرنے لگتا ہے۔ تو عبادات کو معاملات دنیا سے جوڑنا درست نہیں ہے، بلکہ عبادت ایک اللہ کا الگ انعام ہے، اس کا احسان ہے کہ وہ توفیق عبادت دی، یہ بہت بڑا اس کا احسان ہے کہ اس نے ایمان عطا فرمایا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم گننا چاہو تو اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔
ان بے پناہ نعمتوں میں اس نے جس احسان کو گنوایا ہے وہ ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ نے احسان تو مومنوں پہ کیا ہے اور ایسا بے مثال احسان کیا ہے کہ ان میں محمد الرسول اللہ کو مبعوث فرمایا۔ اب یہ احسان کیا کم ہے کہ بیمار صحیح، کمزور صحیح، غریب صحیح، لیکن دامان محمد الرسول اللہ سے تو وابستہ ہے، اس پہ ہمیں تو فخر ہونا چاہیے۔ چاہے جائے کہ ہم یہ لے بیٹھیں جی دیکھو میں حضور کا کلمہ بھی پڑھتا ہوں اور میں بیمار ہو گیا ہوں۔ بھائی اگر کلمہ نہ پڑھتے ہوتے تو ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بیمار ہو گئے ہوتے۔ ایک دوسرا پہلو بھی اس کا ہے کہ ایک شخص دوا بھی لیتا ہے پھر بھی اس کی بیماری باقی رہتی ہے، تو اسے سوچنا یہ چاہیے کہ اگر میں دوا نہ لیتا تو کیا حال ہوتا۔ یعنی اگر عبادات کے بعد بھی تکلیف ہے تو ممکن ہے کوئی تلافی مافات ہو رہی ہو، کوئی خطائیں ایسی ہو گئی ہوں جن کو اللہ بجائے اس کے کہ آخرت میں بندے مومن کو شرمندہ کرے، اس نے یہاں اس کی تلافی کے لیے تھوڑی سی مصیبت بھیج دی۔ یہاں کی مصیبت جتنی بھی ہو تھوڑی ہوگی، آخرت کی تھوڑی بھی عظیم ہوگی۔ اہل اللہ کو جو تکلیفیں آتی ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو آتی ہیں، وہ ترقی درجات کے لیے ہوتی ہیں۔ قرب الہی کی منازل بھی ایسی ہیں جن کے ساتھ مصیبتیں ضروری ہیں، مجاہدہ ضروری ہے، اور اسے علماء حق نے اضطراری یعنی جو مجبوراً کیا جاتا ہے اضطراری مجاہدہ کا۔ جیسے شہادت قرب الہی کی ایک منزل ہے کہ شہید ہونے والا موت سے بھی بالا تر ہو جاتا ہے، مر کے بھی زندہ رہتا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ مصیبت بھی لگی ہوئی ہے کہ اس کے لیے قتل ہونا پڑتا ہے۔ اب شہید کہے جی میں اللہ کے لیے میدان میں بھی نکلا، میرا ایمان بھی بڑا اچھا تھا، میں عبادت بھی کرتا تھا، میں قتل کیوں ہو گیا؟ بھی قتل نہ ہوتے تو شہید کیسے ہوتے؟ تو بندے مومن پر کچھ جو تکلیفیں آتی ہیں کچھ تلافی مافات کے لیے ہوتی ہیں، کچھ ترقی درجات کے لیے ہوتی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، اس کا مفہوم ہے کہ مومن کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اسے اس کا اجر بھی ملتا ہے۔ کوئی ادنا سی تکلیف بھی آئے تو گناہوں کی معافی کا سبب بھی بنتی ہے اور ثواب کا سبب بھی بنتی ہے۔ لہذا اس چیز کو اس سے جوڑنا کہ جی میں نماز باقاعدہ پڑھتا ہوں اور میں اللہ اللہ کرتا ہوں اس لیے میرے سامنے دنیا کی کوئی تکلیف نہ آئے، میرا بچہ بیمار نہ ہو، میرے بیٹوں کو روزگار مل جائے، مجھ پر روپوں کی بارش ہو جائے، یہ ہم نے ہندوؤں سے لے لیا۔ اسلام کا نظریہ یہ نہیں ہے۔ کچھ بھی ہو جائے، آسمان پھٹ پڑے یا زمین پھٹ جائے، دامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے نہ چھوٹے تو کچھ بھی نہیں بگڑا۔ اور اگر ساری دنیا کی حکومت مل جائے اور دامان رسالت پناہ ہاتھ سے چھوٹ جائے تو بچا کچھ بھی نہیں۔ تو اسلام اس نظر سے دیکھتا ہے۔ تو یہاں چونکہ وہ مسائل چل رہے ہیں معاشرت کے اور طلاق و نکاح کے، تو اس میں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے کوئی بندہ طلاق کہہ بیٹھتا ہے تو اس سے فوراً وہ ڈانگ سوٹا شروع ہو جاتا ہے، ناراضگی ناچاکی شروع ہو جاتی ہے، بندوقیں نکل آتی ہیں۔ بھئی ایک معاشرتی مسئلہ ہے، دو بندے اللہ کے نام پر جمع ہوئے، پہلے تو انہیں ضروری ہے کہ وہ اپنے اس جمع ہونے کو آخرت کی نظر سے دیکھیں کہ ہمیں اللہ کے نام پر ہم ایک دوسرے پر حلال ہیں اور ہمیں اس معاہدے کو بہرحال نبھانا چاہیے۔ خامیاں خوبیاں ہر انسان میں ہوتی ہیں۔ مجھ سے ایک دوست نے مشورہ کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ بیوی کو طلاق دے دوں اور ایک اور شادی کروں۔ تو میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں گزار ہو سکتا طلاق دے دو، لیکن دوسری شادی کسی عورت سے نہ کرنا۔ کہنے لگا آپ نے عجیب بات کی، شادی عورت سے نہیں کروں گا تو کس سے کروں گا؟ میں نے کہا عورت سے کرو گے تو لم سم ایسی وہ بھی ہوگی اس کی جس بات سے خفا ہو شاید اس میں یہ نہیں ہوگی، اس میں کوئی اور کمزوری ہوگی، وہ تمہیں زیادہ پریشان کرے گی۔ تو بجائے اس کے کہ ایک نیا تجربہ کرو، ایک نیا ساتھی بناؤ، اس میں پتہ نہیں کیا کمزوریاں ہوں، اس کی بجائے یار یہ جس کی سمجھ آ گئی ہے اسی کے ساتھ گزارا کر لو تو فائدے میں رہو گے۔ کیونکہ عورت آخر عورت ہے،
انسان آخر انسان ہے، مرد میں بھی خوبیاں خامیاں ہوتی ہیں، عورتوں میں بھی خوبیاں ہمارے کتنے دوست احباب ہیں ہمارے ساتھ ذکر کرتے ہیں، ان میں خامیاں بھی ہمیں نظر بھی آتی ہیں، تو کیا انہیں ذکر سے روک دے؟ انسان ہے، اس میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں خامیاں بھی ہوتی ہیں، ذکر ایک دوا ہے، اگر تھوڑی دوا سے ٹھیک نہیں ہوا تو انشاءاللہ زیادہ دوا سے ٹھیک ہو جائے گا، نہیں تو کم از کم صحت کے لیے علاج تو کر رہا ہے، اللہ یہی قبول کر لے گا اور آخرت میں اسے معاف کر دے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر اس چیز کا احساس کیا جائے اور میاں بیوی دونوں احساس کریں تو وہ کمزوریاں رفع بھی ہونے لگ جاتی ہیں، اللہ کریم کرم فرماتا ہے تو وہ رفع بھی ہونے لگ جاتی ہیں۔ دوسری شادی کی اجازت جو اسلام نے دی ہے وہ اس لیے نہیں دی کہ تماشا بنائے پھرو، بلکہ اتنی سخت شرط عائد کی ہے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تمہیں جو پسند ہو 2 عورتوں سے شادی کرو، 3 سے کرو، 4 سے بیک وقت کر سکتے ہو، لیکن اگر تمہیں یہ ڈر ہو یخافا اللہ تعدلوا، اگر خطرہ یہ ہو کہ ان دو میں برابر انصاف نہیں کر سکوں گا، فواحدۃ، تو پھر ایک ہی کافی، پھر دوسری کی اجازت منسوخ ہو گئی۔ یہ جو ہم نے بنایا ہوا ہے نا، یہاں مصیبت یہ ہے کہ آدمی کو بات کرے تو اس کے پیچھے سوٹے لے کے پڑ جاتے ہیں۔ ایک دفعہ ڈاکٹر غلام جیلانی برق نے اس موضوع پہ لکھا تھا کہ یہ آیت دوسری شادی کی اجازت کو منع کر دیتی ہے، اس پہ مولویوں نے بڑا شور کیا اور اس غریب کو پتہ نہیں کتنا بھجایا اور کیا کچھ اس کے پیچھے الزام لگا، لیکن حق یہ ہے کہ قرآن واضح بتا رہا ہے کہ اگر تمہیں اپنے آپ پر یہ بھروسہ نہ ہو کہ تم دونوں میں برابر انصاف کر سکو گے، دونوں کو برابر روزی فراہم کر سکو گے، دونوں کو برابر تحفظ فراہم کر سکو گے، دونوں کو برابر لباس جو زندگی کی ضروریات مرد کے ذمے ہیں، جو سلوک مرد کے ذمے وہ دونوں سے برابر کر سکو گے، تب دوسری کی اجازت ہے۔ اور اگر یہ خطرہ ہو کہ میں دونوں کے برابر نہیں، یا ایک کو بھگا کر میں نے دوسری کرنی ہے، تو میرے قرآن کے مطابق تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ یخافا اللہ تعدلوا فواحدۃ، اور کیا ہوتا ہے، قرآن تو کہتا ہے کہ اگر یہ خطرہ ہو کہ دونوں میں عدل نہیں کر سکو گے تو ایک ہی شادی کی اجازت ہے، پھر ایک ہی رکھو۔ اگر 2 کرتے ہو تو پھر جو تمہارے ذمہ ہے وہ آپس میں سلوک رکھے نہ رکھے، جو تمہارے ذمہ ہے، ایک کو جیسا گھر دیا دوسرے کو بھی ویسا گھر دو، ایک کو جیسا کھانا دیتے ہو دوسرے کو ویسا کھانا دو، ایک کو جیسے اخراجات دیتے ہو دوسری کو ویسے اخراجات دو، ایک کے پاس جو سہولتیں ہیں وہ دوسرے کے پاس بھی ہوں، تو درست ہے 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو۔ لیکن اگر عدل نہیں کر سکتے، یہ خطرہ ہے، یہ خافا، تمہیں اس بات کا خوف ہے کہ مجھ سے عدل نہیں ہو سکے گا، تو پھر تمہیں ایک ہی شادی کی اجازت ہے۔ اس بات پہ پھر لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں، لوگوں نے مزے سے کر رکھی ہوتی ہیں، ایک کو بھگا دیا ایک اور کر لی، دوسری کو بھگا دیا ایک اور کر لی، تیسری کو بھگا دیا، اور کو طلاق بھی نہیں دیتے کہ کم از کم پابند تو ہیں۔ اب یہ تو کوئی شرعی طریقہ نہیں۔ اچھا، ایک اور مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ میاں بیوی میں ناچاکی ہو گئی، انہوں نے سمجھا کہ ہمارا آپس میں گزارا نہیں ہو سکتا، طلاق ہو گئی۔ اب ایک طلاق رجعی ہوتی ہے کہ اگر عدت کے اندر ان کی آپس میں صلح ہو جائے تو نکاح کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، 2 طلاقیں ہو جائیں ان کی صلح ہو جائے تو نکاح کرنا پڑتا ہے، 3 طلاقیں ہو جائے قصہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن طلاق کا نام آتے ہی وہ لڑکی کے میکے والے بندوقیں نکال لیتے ہیں، وہ عزت کا مسئلہ درمیان میں آ جاتا ہے، ہماری بیٹی کو یہ۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اگر تم کسی خاتون کو طلاق، اپنی بیوی کو طلاق دیتے ہو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور اس کی عدت بھی گزر جاتی ہے، یہ 2 طلاق تک ہے، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، تو اگر میاں بیوی کی صلح ہوتی ہے اور وہ آپس میں نکاح کرنا چاہتا تو اسے آن کا مسئلہ نہ بنا۔ اب اس کے بھائی یا اس کے کنبے یا اس کے خاندان والے، کل اس نے طلاق دی، آج تم ہمارا ناک کاٹتی ہو، اللہ فرماتا ہے تمہاری ناک اللہ کے دین سے عام نہیں ہے۔ تمہاری ناک کیا ہے؟
تمہاری آنت کیا ہے؟ تمہاری عزت، تمہاری آبرو کیا؟ تمہاری عزت، تمہاری آبرو اللہ کا دین ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے، بیت المقدس کا محاصرہ ہوا تھا عہد فاروقی میں، اور مسلمانوں نے محاصرہ کر رکھا تھا، عیسائی اندر تھے۔ جب وہ تنگ ہوئے، محاصرے اس لیے ہوتے تھے کہ باہر سے دانا پانی راشن لوگوں کا آنا جانا بند کر دو، مضبوط قلعے ہوتے تھے، مضبوط دیواریں، بڑے بڑے دروازے محفوظ ہو جاتے تھے، باہر والی فوج محاصرہ کر کے بیٹھ جاتی تھی کہ جب اندر کچھ نہیں رہے گا خود دروازہ کھولیں گے تو لڑیں گے۔ جب انہوں نے سمجھا کہ ہمارے پاس تو راشن پانی ختم ہو رہا ہے، تو انہوں نے اپنے سرداروں کو اور علماء کو جمع کیا بیت المقدس، یہی بیت المقدس جو آپ یہودیوں کے پاس، مشورہ کرنا چاہا کہ کیا کیا جائے، لڑیں گے تو مارے جائیں گے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور لڑتے نہیں ہیں تو اب اندر رہ نہیں سکتے۔ تو ان کا ایک عالم تھا، اس نے کہا بھی ایسا کرو، ہمارے پاس جو کتابیں ہیں ان میں بھی موجود ہے کہ اللہ کا آخری نبی مبعوث ہوگا اور اس کا دوسرا خلیفہ اس شہر کو فتح کرے گا۔ ہمیں یہاں تک پتا ہے کہ ہماری کتابوں میں اس کا حلیہ تک دیا ہوا ہے۔ اب زمانہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کا دعویٰ کیا، آپ مانیں یا نہ مانیں، ایک خلیفہ ان کا دنیا سے گزر چکا، دوسرے خلیفہ کا زمانہ ہے، ہم نہیں مانتے، تم نہیں مانتے، لیکن اگر وہ خلیفہ یہاں تشریف لے آئے اور ہم اسے دیکھ لیں ایک نظر تو ہم آپ کو بتا سکیں گے کہ اس سے لڑو یا نہ لڑو۔ اگر تو وہ وہی حلیہ ہے جو ہماری کتابوں میں ہے تو لڑنے کا فائدہ نہیں ہے، شکست مقدر ہے ہمارا، اور اگر وہ آدمی اس حلیے کا نہیں ہے تو بے شک دروازے کھول دو اور بے فکر ہو کر لڑو۔ اب یہ دارالخلافت میں پہنچی، گزارش کے امیر المومنین تشریف لائے تو ہزاروں جانیں بچ سکتی ہیں جن کا اندیشہ ہے لڑائی میں جانے کا، اور وہ غیر مشروط طور پر شہر حوالے کرنے پہ تیار ہیں، لیکن امیر المومنین سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اب ریاست کا حکمران تیار ہو رہا ہے، شاہی سفر کی تیاری ہے، بادشاہ سلامت روانہ ہو رہے ہیں، سواری کا اہتمام ہو رہا ہے، بیت المال سے ایک اونٹ لیا گیا اور ہمراہی کے لیے ایک غلام، کوئی کیلوکیٹ نہیں، کوئی گارڈ نہیں، کوئی آگے پیچھے گاڑیاں نہیں، ایک غلام ہمراہ ہے، تلوار اپنی کمر سے وابستہ بندھی ہوئی ہے اور غلام کی بھی، ایک اونٹ، بیت المقدس کو روانہ۔ آپ کا لباس بھی پھٹا ہوتا تھا، آپ کی عادت تھی سیدنا فاروق رضی اللہ عنہ کی کہ کپڑا پھٹ گیا، کونے سے پھٹ گیا تو کچھ چمڑے کا ٹکڑا ملا تو وہ اوپر رکھ کر سلائی کر لی، سادہ زمانہ تھا۔ آج تک ہم بھی جوانی تک تو وہ ٹانکے لگے ہوئے کپڑے پہنتے تھے، اب ذرا زمانہ بدل گیا اور اب کپڑے ایسے آگے نہیں، ٹانکا لگتا بھی نہیں، ماشاءاللہ۔ وہ چل پڑے۔ آپ نے غلام سے کہا بھی میں اتنے کوس اونٹ پر بیٹھا ہوں، تم پیدل چلے ہو، اب تم بیٹھ جاؤ۔ اس نے کہا حضور میں تو فٹ ہوں، میں چل رہا ہوں۔ فرمایا نہیں، انسان تم بھی ہو، انسان میں بھی، تمہارا بھی حق ہے۔ اس نے کہا پھر اگر آپ اصرار کرتے ہیں تو آپ آگے بیٹھ جائیں، مجھے پیچھے بٹھا لیں تو تھوڑی دیر میں بھی سواری کو۔ فرمایا یہ بھی جانور ہے، اس میں بھی جان ہے، ہماری طرح یہ بھی تھکتا ہے، تو یہ تو صحیح نہیں کہ ہم دونوں اس پہ بیٹھ جائیں اور یہ اکیلا تھکتا رہے۔ بھائی میں بیٹھا رہا، تم چلتے رہے، جتنی دیر میں نے سواری کتنی دیر اب تم کرو گے، میں اٹھ کے آگے آگے چلوں گا، پھر میں چلوں گا، تم آگے آگے چلنا، پھر تم سوار، تو اس طرح جائیں گے۔ تو اس طرح بیت المقدس پہنچے، اور قریب پہنچے تو بارش آ گئی۔ باری سواری کی غلام کی تھی، اوپر سے بارش آ گئی۔ ایک آپ کا لباس تھا وہ جس میں جا بجا ٹانکے اور کچھ چمڑے کے بھی لگے ہوئے تھے، جوتے کیچڑ سے بھر گئے، پھر جوتوں سے جو کیچڑ اڑتا وہ لباس عالی پہ بھی پڑتا، بھاری غلام کی تھی۔ امیر المومنین نے مہار تھامی ہوئی ہے، غلام اوپر ہے، بارش برساتے چلے آ رہے ہیں۔
اور آگے پوری عیسائی دنیا کے علماء اور وہ جمع ہیں. تو امیر لشکر نے بڑھ کر استقبال کیا، خوبصورت سا لباس بھی لے گیا، اچھا گھوڑا بھی لے گیا. اس نے کہا حضور اس طرح تو اگر آپ سامنے جائیں گے تو یہ تو اسلام کی سبکی ہے، اس میں تو آپ مہربانی فرمائیں یہ لباس تبدیل کریں، اس اچھے سے گھوڑے پہ بیٹھیں اور شان سے جائیں تو لشکر کے ہم لوگ ساتھ ملاتے ہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے لباس تبدیل فرمایا، گھوڑے پر بیٹھے، اس طرح گھوڑے کو پھرایا اور اتر گئے. فرمایا میرے لباس لے آؤ، یہ اپنی پوشاک لے لو، اپنا گھوڑا لے جاؤ. اس کی امیر المومنین کیا وجہ؟ فرمایا یار میں اس گھوڑے پہ بیٹھا تو میرے دل میں اکڑ سی آ گئی تھی تمہارا یہ فرسٹ کلاس لباس اور گھوڑا دیکھ کر. نہیں، میں ہماری عزت اگر گھوڑے سے ہوتی تو ہمارے پاس عربوں کے پاس نسل در نسل بے شمار گھوڑے تھے. اگر لباس سے ہوتی تو بڑے اچھے اچھے لباس لوگ پہنا کرتے تھے. ہماری عزت نہ گھوڑوں سے ہے نہ لباس، ہماری عزت محمد الرسول اللہ سے اور اسلام سے ہے. میں جو کر رہا تھا وہ محمد الرسول اللہ کے طریقے کے مطابق کر رہا تھا. یہ تم نے کیا، یہ تم نے نئی مداخلت کر دی. تم یہ لے جاؤ اور مجھے پکڑو میری رسی، میں اسی طرح جاؤں گا. میں دیکھتا ہوں کیا کہتے ہیں عیسائیوں، میں کر لیں گے مقابلہ عیسائیوں سے، اس میں کیا رکھا ہے. چنانچہ آپ نے اپنے اونٹ کی مہار تھامی، لشکر کو کہا الگ ہو جاؤ، میں بات کرتا ہوں. آواز دی کہ امیر المومنین آ گئے، آؤ ماہر آؤ. جس نے وہ عیسائی دیوار پہ آ گئے، انہوں نے دیکھا ایک بندہ ہے، اس طرح کا اس کا لباس ہے، کیچڑ میں لت پت ہے، اونٹ پکڑا ہوا ہے، غلام کو اوپر بٹھایا ہوا ہے. امیر المومنین کہتے ہیں میں ہوں، اتنی بڑی سلطنت کا سربراہ میں ہوں. ان علماء نے دیکھ کر کہا کہ ہماری کتابوں میں اسی بندے کا حلیہ ہے، اس سے لڑنا تمہارے بس کی بات نہیں. جس شہر مسلمانوں کے سپرد کر. تو ہماری ناک اور ہماری عزت کیا ہے؟ ہماری عزت ہے اتباع محمد الرسول اللہ. اگر طلاق ہوگی تو وہ بھی تمہارا برخوردار تھا، میاں بیوی میں ناچاکی ہوئی، طلاق ہوگی. چلو اب اگر انہیں مہینہ 2 مہینے بعد انہیں سمجھ آ گئی ہے، وہ بھی پشیمان ہے، بچی بھی پشیمان ہے، تو تم اپنی ناک درمیان میں مت گھسیڑو. اللہ کریم فرماتا ہے فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، اگر وہ آپس میں نکاح کرنا چاہتے ہیں تو انہیں روکو مت. کہ جو ایک رکھنا پڑا ہے اگر وہ شرعی طریقے سے درست ہو جاتا ہے تو اس میں ناک مت گھسیڑو. مسئلہ ناک کا نہیں ہے، مسئلہ اللہ کی رضا کا، حضور کے اتباع کا اور آخرت کا ہے. اذا تراضوا بینہم بالمعروف، ہاں شرعی طریقے سے جب وہ دونوں آپس میں رضامند ہوں. اگر شریعت اجازت نہ دے پھر تو وہ بات ہی الگ ہے، پھر تو کسی کے روکنے کا، پھر تو شرعی اجازت نہیں ہے. جہاں شریعت اجازت دیتی ہے وہاں اپنی آنا کو یا اپنی ناک کو مت گھسیڑو، بلکہ انہیں اس طرح سے درست کر دو. ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر. بات نہیں آ گئی نا؟ اللہ اس کی نصیحت تمہیں کر رہا ہے، لیکن نصیحت ان کے لیے ہے من کان یؤمن باللہ، من کان منکم یؤمن باللہ، تم میں سے جس کا اللہ پر یقین ہے، وبالیوم الآخر، اور جسے قیامت کا یقین ہے کہ مجھے اللہ کے روبرو پیش ہونا ہے، اس کے لیے تو اللہ کریم نصیحت فرما رہے ہیں. ذالکم ازکی لکم واطہر، اور یہی نہیں کہ اس میں صرف آخرت کا فائدہ ہے، یہ دنیا میں بھی تمہارے لیے بہترین اصلاح کا طریقہ ہے، پاکیزہ ہے اور صاف ستھرا ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ کریم جانتے ہیں جو باتیں تم نہیں جانتے. اس لیے اللہ کے حکم کی اطاعت یا شریعت کے حکم کی اطاعت اس لیے کرنی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے، خواہ تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اس لیے کہ اللہ کا علم وسیع تر ہے، اللہ کا نبی جانتا ہے جو اللہ نے اسے بتایا، تم نہیں جانتے. تم نے
ایمان لا کر کلمہ طیبہ پڑھ کر اپنا اختیار ان کے قدموں میں ڈھیر کر دیا. اب محمد الرسول اللہ کی مرضی، وہ کیا حکم، جو حکم وہ دیتے ہیں اس میں تمہاری عزت ہے. اتباع شریعت میں عزت ہے، شریعت کے خلاف رسومات میں عزت نہیں. اور بڑی عجیب بات ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ آج تک جتنی رسومات ہم کرتے ہیں، لوگ اپنے دل میں خوش ہوتے رہتے ہیں، جن کو بلاتے ہیں وہ گالیاں دیتے جاتے ہوتے ہیں. کبھی کوئی بندہ میں نے بدعات پر یا رسومات پر راضی جاتے نہیں دیکھا، وہ شادی ہو یا کوئی اور رسم ہو، تو جاتے ہوئے گالیاں ہی دیتے جاتے ہوتے ہیں کہ ہمیں خراب کیا، کھانا ٹھنڈا دیا، اس نے کہا بہت گرم دیا، اس نے کہا مرچیں کم تھی، اس نے کہا نمک زیادہ تھا. کچھ نہ کچھ سب کو اعتراض ہوتا ہے، مجھے بعد میں دیا، فلاں کو پہلے دے دیا. وہ اخراجات بھی کرتے ہیں، اپنے دل میں سمجھتے ہیں ہم بہت بڑے بن جائیں گے، اور جو آتے ہیں وہ گالیاں دیتے ہوئے بکتے ہوئے جا رہے ہو. تو اسلام کے نزدیک ساری عزت بندے مومن کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، اور ہر کام کو بنیادی طور پر آخرت کی نظر سے دیکھا جائے. یہ بات پہ قتل پہ چل پڑنا اور بندے مارنا تو کوئی کام ہی نہیں ہے. جس کام نے از خود ہو جانا ہے اس کے لیے تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ بندہ کتنا جی لے گا؟ آپ کیوں مارنے کا تکلف کرتے ہیں؟ پھر جان لینے کا حق اس کو ہے جس نے جان دی ہے. ہاں شریعت حکم دے، اللہ حکم دے، اللہ کا رسول حکم دے قتل کرنے کا، پھر تو وہ اتباع رسالت ہے، دین ہے. اپنی خفگی، اپنی ناراضگی سے بندے کو چھوڑ دو، وہ مر جائے گا چند سالوں میں، نہ صحیح 10 میں، نہ صحیح 20 میں، اس نے مر تو جانا ہے. آپ تکلف کیوں کرتے؟ لیکن یہ ساری بات سمجھ میں تب آتی ہے من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پہ یقین کامل نصیب ہو اور آخرت پہ ایمان نصیب ہو تو یہ باتیں سمجھ آتی ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.